Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear brothers and sisters in Islam, ہم نئے اسلامی سال میں داخل ہو چکے ہیں. This is Muharram, the first month of the Hijri calendar. لیکن افسوس کہ اس مہینے کے حوالے سے ہمارے دل و دماغ میں کئی غلط فہمیاں موجود ہیں، کئی مس کنفیوژنس موجود ہیں. سب سے پہلی غلط فہمی کہ محرم الحرام کو فضیلت صرف سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے حاصل ہے، جبکہ یہ بات سراسر غلط اور باطل ہے. Because time gets its virtue only from Allah, not from events. یعنی کوئی دن یا کوئی مہینہ تبھی فضیلت والا ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ اسے خود فضیلت بخشے. البتہ فضیلت والے یا احترام والے مہینے یا دن میں کسی واقعے یا کسی حادثے کا ہو جانا اسے مزید فضیلت والا بنا دیتا ہے، جیسے رمضان المبارک کے اندر شب قدر کا ہونا. قرآن کہتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے، جن میں سے 4 حرمت والے ہیں، عظمت والے ہیں، احترام والے ہیں. ان 4 حرمت والے مہینے میں سے ایک مہینہ محرم الحرام کا ہے، اور یہ فضیلت زمین و آسمان کے تخلیق کے وقت سے موجود ہے. یعنی زمین و آسمان کو جب اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا، اسی وقت اللہ رب العزت نے اس مہینے کو فضیلت والا اور احترام والا بنایا. So how can we say کہ یہ محرم الحرام کا مہینہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے فضیلت والا اور احترام والا ہے، جبکہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سن 61 ہجری میں ہوئی، اور یہ فضیلت والا مہینہ اس سے کروڑہ سال پہلے ہوئی. یہ مہینہ بنی اسرائیل زمانہ جاہلیت حتیٰ کہ کفار مکہ کے نزدیک بھی مقدس تھا. وہ لوگ اس مہینے میں جنگ و قتال کو روک دیتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن کی فضیلت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے کئی سال پہلے ہی بیان فرما دیے تھے. لہذا اگر ہم کہیں کہ یہ محرم الحرام کا مہینہ احترام والا صرف کربلا کی وجہ سے ہے، تو یہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ناقابل قبول ہے. دوسری غلط فہمی کہ محرم سوگ کا مہینہ ہے. کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ محرم غم کا مہینہ ہے، خوشی سے پرہیز کیا جائے، نہ زیب و زینت اختیار کیے جائے، نہ نکاح ہو، اور نہ اچھے کھانے پکائے جائیں. But this concept has no basis in Quran or authentic hadith. بلکہ یہ تو خالص بدعت ہے. اسلام نے تو ہمیں یہ سکھایا کہ کسی شہید یا کسی میت کے لیے 3 دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں. اور قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. اللہ کی راہ میں مارے جانے والے کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے، تم اسے محسوس نہیں کر سکتے. تو جو زندہ ہیں، یعنی حضرت حسین رضی اللہ عنہ چونکہ شہید ہیں تو وہ زندہ ہیں، تو جو زندہ ہیں ان کے لیے سینہ پیٹنا، ان کے لیے نوحہ کرنا، کپڑے پھاڑنا، یہ سب اسلام میں کب سے جائز ہو گیا؟ اگر ہم کہیں کہ محرم الحرام میں سوگ جائز ہیں، تو پھر ربیع الاول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر کیوں نہیں؟ لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ محرم کے مہینے میں جو لوگ سوگ مناتے ہیں، وہی لوگ ربیع الاول میں خوشیاں مناتے ہیں. یہ تو پھر سراسر ناانصافی ہیں کہ ایک کے لیے تو ہم محرم میں غم منائیں اور غم کا اظہار کریں، اور دوسرے کے لیے ربیع الاول میں خوشیاں منائیں. لیکن بے ادبی کی انتہا تو تب ہوئی جب سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے نام پر فتنہ کے بازار کو گرم کیا گیا. آج کے نوجوان ڈھول اور باجا لے کر، باجے بجا کر، ناچ کر، مرثیہ پڑھ کر یہ کہتے ہیں ہم حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے ہیں. We love حسین رضی اللہ عنہ. But is this really love or is this disrespect? جس نماز کے لیے حسین رضی اللہ عنہ نے اپنا سر کٹایا، ہم اسی حسین کے نام پر نماز چھوڑ دیتے ہیں. جس شراب کے خلاف حسین رضی اللہ عنہ نے آواز بلند کیا، آج اسی دن نوجوان شراب پیتے ہیں in the name of mourning. جس حیا کے خاطر اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین نے قربانی دی، ہم اسی صحابہ کے نام پر مرد و عورت کا اختلاط کرتے ہیں. میرا یہ ذاتی تجربہ ہے کہ 10ویں محرم کے دن ہمارے کچھ نادان نوجوان بھائی
نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، شراب پیتے ہیں اور سینہ پیٹتے ہیں، حتیٰ کہ جب کرتب دکھائے جاتے ہیں تو وہاں مرد و عورت کا جماوڑا ہوتا ہے۔ بھلا کوئی مجھے بتائے کہ اس کرتب کے نام پر، اس سینہ پیٹنے کے نام پر اور عشق حسین رضی اللہ عنہ کے نام پر نماز کا چھوڑ دینا، شراب کا پینا اور مرد و عورت کا جماوڑا کرنا، اختلاط کرنا اسلام میں کب سے جائز ہو گئے؟ If we truly love سیدنا حسین رضی اللہ عنہ, then we should follow his path, not insult his sacrifice. اب سوال یہ ہے کہ what should we really do in محرم؟ ہمیں محرم کے مہینے میں کیا کرنا چاہیے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کے دن روزہ رکھنے کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ التي قبلہ، مجھے امید ہے کہ یہ روزہ پچھلے سال کے گناہوں کے لیے کفارہ بنے گا۔ اس مہینے میں جو ہمیں کرنے ہیں وہ یہ کہ ہمیں 2 روزے رکھنے ہیں، یا تو 9 اور 10 تاریخ کو، یا تو 10 اور 11 تاریخ کو۔ اب آخری بات کہ اگر ہم واقعی طور پر عاشق حسین ہیں رضی اللہ عنہ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے نانا کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں۔ اخیر میں ہم دعا گو ہیں، یا اللہ ہمیں بدعت اور جاہلانہ رسومات سے بچا، ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حسین رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، اور اس ماہ محرم کو خیر، ہدایت اور برکت والا مہینہ بنا۔